پہلی بات ہے کہ حکومت تو آج بھی منحرف ہے، کہتے گولی چلی ہی نہیں، کوئی مرا ہی نہیں. تو جو حکومت جو یہ سوچ رکھتی ہو اسلام آباد میں گولی چلے ذمہ داری حکومت کی ہے. حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے، آرمی کا چیف ہے، اس بات کو یاد رکھیں. ذمہ داری اسمبلی نے حکومت کی ہے. گولی جب چل جائے، گولی آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. آپ نے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے موٹر وے بند کیے، پھر بھی مظاہرین یہاں پر آ گئے. کیسے آئے؟ آپ کو گولی چلانی پڑی منتشر کرنے کے لیے، ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. مجھے ایک ویڈیو دکھا دیں جہاں پر مظاہرین جن کے عمل سے میں متفق نہیں ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن وہ یہاں پر آئے، مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہو کسی پولیس والے کو. تو بغیر اشتعال کے اگر گولی چلے گی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. آج حکومت کو معافی مانگنی چاہیے، کمیشن بنا دیں تاکہ حقائق ملک کے عوام کے سامنے آ جائیں. لیکن آج اس ملک میں نفاق دور کریں، اس ملک کے عوام کی تکلیف ہے اس کی بات کریں، انتشار ختم کریں، اکٹھے بیٹھیں. سیاست دشمنی، سیاست میں جو اب دشمنی پیدا ہوئی اور دشمنی اب خونی ہو گئی ہے، اس دشمنی کو ختم کریں، اس نفرت کو ختم کریں. یہ آج سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، ملک کے صدر کی ذمہ داری ہے. سر آپ نے جوڈیشل کمیشن کی طرف اشارہ کیا کہ 3 چوک میں جو معاملات ہوئے اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. پانی پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کیا اور ساتھ میں انہوں نے کوئی سول کی ڈس اوبیڈینس کی، انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں گولی چلی ہے؟ کیوں یہاں پر مظاہرین آئے ہیں؟ کیوں سول ڈس اوبیڈینس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے. اور یہ نئی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب نے بھی اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا تھا. اللہ کرے وہی سبق حاصل کر لیں کہ مستقبل میں اگر کبھی اقتدار آیا تو یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ آج کے حکمرانوں کو سبق نہیں ملا نا. ہم نے بھی 4 سال عمران خان کے اپوزیشن میں گزارے اور مشکل حالات تھے، لیکن کسی کو سبق حاصل نہیں ہوا، اپنی غلطیاں دہرانے پہ تلے ہوئے. تو طریقہ ایک ہی ہے، آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہمیں اپنا ملک واپس چاہیے. عباسی صاحب، شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور جس وقت دھرنا ہوا تھا اس وقت آپ حکومت میں شامل تھے، اس وقت کی صورتحال اور آپ کی صورتحال میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ وزیر اعظم رہنے کے بعد آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی مسائل کو الجھا رہی ہے. تو بطور ایک سیاستدان آپ برج کا کردار کیوں نہیں ادا کرتے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے سب کے پاس جائیں، ان کو بٹھانے کی کوشش کریں؟ دیکھیے میں وزیر اعظم رہا ہوں، جو کچھ میرے دور میں ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. دھرنا صحیح ہوا ہے غلط؟ ہم نے گولی تو نہیں چلائی، کسی کو قتل تو نہیں کیا. جو کچھ ہوا اس کے حقائق بڑے تلخ ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹروس کمیشن بنا دیں، اس کے سامنے آ کے میں بیان کر دوں گا. میں کسی کنٹروورسی میں یا کسی کو نہیں ڈالنا چاہتا. برج بننے کے لیے برج کی بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں، خواہش چاہیے ہوتی ہے کہ برج یہاں پر بنے. تو خواہش آج مجھے نظر نہیں آتی، نہ حکومت سے آتی ہے نہ اپوزیشن سے آتی ہے. ہر ایک اپنے مفاد کو ڈھونڈ رہے ہیں، ملک کے مفاد کی بات ان میں سے ایک بھی نہیں کر رہا، عوام کے فلاح کی بات ان میں سے ایک نہیں کر رہا. تو کس بنیاد پہ برج کا کردار کو ادا کر سکتا ہے؟ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن الائنس بنانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا آپ کو دعوت ملی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیے نہ ہم اپوزیشن میں ہیں نہ حکومت میں، ہم پارلیمان میں نہیں ہیں. ہم تو آپ ملک کی بات کر رہے ہیں، جو ملک کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، حکومت کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، عوام کی بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، ملک میں ریفارم کی بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں. اپوزیشن کرے یا حکومت کرے، آج کرنی سب کو چاہیے، کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. مفتا صاحب یہ بتائیے گا کہ غریب کا چولہا بجھ رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، آپ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، یہ کیا گیدڑ سنی ہے کہ 1 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی اور معیشت کا پہیہ جو اسی طرح رکا ہوا ہے؟ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مفتہ نہیں کہا، مفتہ آپ پہلے آدمی ہیں پنجاب میں کم از کم. سر وہ جو 1.5 لاکھ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پر جا رہے ہیں.
मगर ये मईशत को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स में डिग्री होनी ज़रूरी नहीं है, आपको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, पाकिस्तानी मईशत समझने के लिए। आप देख लीजिए कि आपके घर का चूल्हा आसानी से जल रहा है। आप देख लीजिए कि अगर आप बच्चों की फीस भरते हैं और बिजली का बिल भरते हैं तो फिर आपके पास राशन के पैसे रहते हैं कि नहीं रहते। आप देख लीजिए कि अगर राशन के पैसे देते हैं तो खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाए तो उसकी दवा दारू के पैसे होते हैं कि नहीं होते। क्या आज पाकिस्तानी उस पाकिस्तानी से बेहतर है जो 10 साल पहले वही काम करता था? 10 साल पहले जो अनस्किल्ड लेबर था, जो 2-3 बच्चों की कफालत कर सकता था, क्या आज वो कर सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर 40% लोग खतरे गुर्बत के नीचे नहीं है? तो ठीक है, हम स्टॉक मार्केट ऊपर गई, ये अच्छी बात है, मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आज भी 10 करोड़ 50 लाख लोग, ये वर्ल्ड बैंक का तखमीना है, 10 करोड़ 50 लाख लोग पाकिस्तान में खतरे गुर्बत के नीचे रहते हैं। इनमें से 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं। आज भी लाखों बच्चे जो हैं इस पाकिस्तान में भूखे सोएंगे, ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो हम मईशत की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पिछले 5 सालों से 3% भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है। पिछले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की मईशत में औसत इनकम जो है वो लोगों की कम हुई है। हर पाकिस्तानी औसतन गरीब हुआ है। इस साल में जब 1.7% पिछले साल जो इनकम पिछले 3 सालों में बढ़ी है और 2.5% हमारी आबादी बढ़ती है, तो हम 0.8% से हर साल गरीब हो रहे हैं। और इसका इफेक्ट आप लोगों को आपकी तनख्वाहों में नज़र आ रहा है कि कहीं आधी तनख्वाह दी जा रही है, कहीं पूरी तनख्वाह जर्नलिज्म में दी जा रही है। और जहाँ जिन अदारों में पूरी तनख्वाह भी दी जा रही है, आप देख लीजिए कि क्या महंगाई के तनासुब से किसी की इनकम बढ़ी है? तो आंसर उसका नहीं है। और इस हुकूमत ने 1 साल अपना ज़ाया किया है, जो 9-10 महीने में, माँ सिवाय इसके कि इसने वो कानून साजी की है या आइन साजी की है जिससे इसकी हुकूमत की कुर्सी मजबूत रहे। यानी कि आपने जुडिशरी को कैद कर लिया, इंसाफ को पामाल कर दिया वगैरह, ये सब कुछ किया आपने। लेकिन आपने 1 पैसे का रिफॉर्म किया? कोई NFC अवार्ड की बात की? आपने कहा था हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, आपने किया? आपने कहा था कि हम हुकूमत की वजारतें कुछ कम करेंगे, आपने की? आपने कहा था हम कुछ वजारतें सूबों को डिवॉल्व करेंगे, आपने की? आपने कहा था हम दुकानदारों को टैक्स लगाएंगे, आपने किया? आपने कहा था कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स डालेंगे, आपने किया? नहीं, आपने सिर्फ तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38% टैक्स कर दिया, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 49% टैक्स कर दिया और कंपनीज के ऊपर 54% टैक्स कर दिया। आपने पूरे खित्ते की और अपने हम पल्ला तमाम ममालिक में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में कर दी और पूरे खित्ते में और तमाम हम पल्ला मुल्कों में सबसे महंगी गैस कर दी। अगर हुकूमत इन अपने कारनामों पे खुश है कि हमने महंगी तरीन बिजली बेच रहे हैं, हम महंगी तरीन गैस बेच रहे हैं, हम ज़्यादातर टैक्स ले रहे हैं, दुनिया के हाईएस्ट टैक्स रेट्स के अंदर हैं, तो फिर हुकूमत का कारनामा पे शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं अब ये कह सकता हूँ आपको, नॉट के पिछली मरतबा ये ईमानदारी से जीत के हैं, लेकिन अगली मरतबा तो इससे भी बुरा हाल होगा। सर, आपने जिन बातों का जिक्र किया, पाकिस्तान का संजीदा तबका जो है वो खुदरूस समझदा, तकरीबन तमाम संजीदा लोग हैं वो इन मसाइल को समझते हैं और इसी बात का जिक्र करते हैं। क्या आपके नज़दीक पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा अदारा नहीं है, कोई ऐसी पोलिटिकल पार्टी नहीं जो इन दोनों गैर संजीदा बुनियाद को एक प्लेटफॉर्म पर ला कर आए या मुज़ाकरात पर कायम करने की कोशिश करें? मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि नहीं, आज हर आदमी फरीक बन गया, हर इदारा फरीक बन गया। जिस मुल्क में अदलिया फरीक बन जाए, आज जिस मुल्क में जो पार्लिमान है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो अदलिया को अपने ताबे कर ले। शहबाज शरीफ साहब की 26 महीने की हुकूमत हो चुकी, पिछले 16 महीने मिलाकर। शहबाज साहब ने हमें 26 महीने में एक तोहफा दिया है, 26वीं अमेंडमेंट। ये पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को, पाकिस्तान के आईनी निज़ाम को ख़त्म कर देगी ये अमेंडमेंट, आप याद रखें। ये वापस होगी एक दिन, उस दिन हम अफसोस करेंगे हमने गलत काम किया था। इससे हमने कुछ सीखा, हमने कुछ सीखा नहीं है। लेकिन आज बदकिस्मती से हुक्मरानों का रवैया जो है उस बात की इजाज़त नहीं देता। जो अपोजिशन का रवैया है वो मामलात को उलझाने वाला है, सुलझाने वाला नहीं है। आज मुल्क में जहाँ हुक्मरान और अपोजिशन दोनों मुल्क की बात ना करते हो, मुल्क के मामलात की बात ना करते हो, मुल्क के अवाम की बात ना करते हो, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आज आप इस्लामाबाद की हालत देख लें,
راولپنڈی میں, اسلام آباد میں آج حالت یہ ہے کہ جو پشتو بولنے والا اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے, پیسے دے کر چھوڑتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. کیا یہ وہ لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ پشتو بولتے ہیں؟ مظاہرین آئے, غلط آئے صحیح آئے, اس کی بحث ہونی چاہیے. جو حکومت نے جو کچھ کیا, غلط کیا صحیح کیا, اس پر بھی بحث ہونی چاہیے. ہم ہر قسم کے قوانین بناتے ہیں عوام کی آواز کو دبانے کے لیے, ملک میں حق بات کو روکنے کے لیے, لیکن ہم نے کوئی قانون نہیں بنایا کہ ملک کے معاملات کو کیسے سلجھائیں گے. آج ہمارے 2 صوبوں میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں اپنے رائے کا احترام چاہیے, ہم اس ملک کے شہری ہیں, کہ ہم یہ بات سن بھی نہیں سکتے. یہ وہ باتیں ہیں جس کی ضرورت آج ملک کی ہے. ہم نے اس ملک کے معاملات کو سلجھانا ہے. اس ملک کے معاملات کو مکمل ریفارم کے بغیر, نظام کو بدلے بغیر ہم آگے لے کر نہیں جا سکتے. اس بات کا احساس آج ہم سب کو ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. آج اگر کے پی کے اندر جرگہ ہوتا ہے, جرگہ سب سے پہلے تو اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, قومی بھی, وفاقی بھی, صوبائی بھی, کہ آپ کو جرگے کرنے پڑ رہے ہیں. جو کچھ کرو ایجنسی میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج عوام یہ جاننا چاہتے ہیں. وہاں پر کیوں لوگ ناحق ہلاک کیے گئے, کس نے کیے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان معاملات کو سلجھانا یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ لوگوں پر گولی چلائے. حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آواز کو دبانے کی کوشش کرے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے معاملات کو سلجھائے, عوام کو ایک بہتر مستقبل کی امید دے. یہ بات آج پاکستان عوام کرتی ہے کہ ہمیں ملک پر توجہ دینی ہے, اور ملک کے معاملات کا واحد حل ہے کہ آپ ملک کو رول آف لا, آئین کے مطابق ملک کا نظام ہونا چاہیے. آئین میں کمی ہے اس کو دور کر دیں. اگر آپ رات کے اندھیرے میں 26ویں ترمیم جو مکمل طور پہ غلط ہے, جو آئین سے متصادم ہے, آئین کی روح سے متصادم ہے, اگر وہ ایک رات کے اندھیرے میں آپ پاس کر سکتے ہیں تو کیا آپ ملک میں ریفارمز کے لیے آئین کو نہیں بدل سکتے؟ آج بہت سے ریفارم کی ضرورت ہے, اس پر آپ کو اتفاق رائے چاہیے. ملک کے اندر چاہیے, ریفارم کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ریفارم کی بات نہیں کرتا. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کو ہر قسم کا ریفارم چاہیے. آپ کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے. آج آپ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں, گیس کے بلوں کو دیکھ لیں, ملک کے اندر مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں. کیا حکومت کو ان باتوں کا احساس ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ کہیں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑی بڑھ گئی, وہ اپنی کامیابی کی دلیل اسٹاک مارکیٹ سے دیتے ہیں. آپ کے کون سے عمل سے اسٹاک مارکیٹ کے حالات بہتر ہوئے؟ کون سی کمپنی کی پروفٹیبلٹی بڑھی ہے؟ ان باتوں کو سمجھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیوں اوپر جا رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا آپ کی ناکامی کی دلیل ہے کہ آج اور کوئی پیسہ نہیں جہاں پر جائے تو وہ اسٹاک خریدنے میں لوگ لگیں گے. آج ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے, ملک سے لوگ باہر جا رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. کوئی پالیسی بنی ہے کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے؟ آج یہ بات پاکستان عوام کرتی ہے کہ ملک پر توجہ دیں. اس سال جن لوگوں کو نوبل پرائز ملا ہے ان کی جو بنیاد ہے جس پر ان کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, اس ملک میں معاشی ترقی نہیں ہوگی. کیا وہ لوگ غلط ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے, یا پاکستان کی حکومت غلط ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ رول آف لا کے بغیر بندوق کی نالی سے ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے؟ یہ آج پاکستان کے حقائق ہیں.
آج ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, اکٹھے بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. نفاق سے ملک کے معاملات کا حل آپ کو نہیں ملے گا.